قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غوث اعظم بمنی بی سر السما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا نبی رسول اللہ وعلی آلہ یا حبیب اللہ. حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پر بے حد حمد و ثنا. اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بے شمار کروڑوں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام سامعین، ناظرین، حاضرین محترم، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر کہ آج ہمیں یوم تشکر، یوم شکرانہ عید الفطر عطا فرمائی. بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم میں سے بیشتر لوگوں نے رمضان المبارک کو پایا، اور بیشتر ایسے بد نصیب بھی ہیں جو پا کر بھی سب کچھ کھو گئے. یقیناً آج جو موجود ہیں اس 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرنے، عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے، تو میں امید کرتا ہوں الحمدللہ ہم سب رمضان المبارک کو پانے والے اللہ کی بارگاہ اقدس میں ہو جائیں، ہمارا نام خوش نصیبوں میں لکھا جائے، نہ کہ ان لوگوں میں جو رمضان پائے اور رمضان کی قدر نہ کرے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے منہ میں خاک، اس پر خاک ہو، برباد ہو جائے، جو رمضان المبارک کو پائے اور رمضان کی قدر نہ کر سکے یا اپنی مغفرت نہ کرا سکے. تو میرے دوستوں، بزرگوں، یہ شکرانہ جو آج ہم جمع ہیں، اللہ اکبر، بہت بڑا دن ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں خوشی کا دن ہے. آج غم مت لاؤ اپنے اندر، آج غم کا اظہار کسی طرح سے نہ کرو، خوشی کا اظہار کرو. اور نبی علیہ السلام نے یہ دن، حدیث پاک میں طویل ہے، یہ کر کے دکھایا کہ نبی علیہ السلام نے کئی ایسے موقع پر جو شرعی طور پر کوئی چیز ایسی تھی کہ ممنوع تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عمر آج یہ دن خوشی کے موقع پہ چلنے دو. ایسے بھی مواقع حدیث پاک میں آتے ہیں یہ عید کے لیے. تو میرے دوستو بزرگوں، عید عروج سے نکلی، تو اس کی عید کے معنی ہوتے ہیں پلٹ کر آنا. عید کے معنی پلٹ کر آنا، یعنی عید جو ہے ہمیشہ پلٹ کر آتی ہے. اور خوش نصیب ہیں میرے دوستوں جنہوں نے رمضان المبارک میں اپنے پیارے اوقات اللہ کی یاد میں گزارے. آئیے سب سے پہلے میں 3 مشہور حدیثیں جو اس رمضان المبارک کے حوالے سے آج کے دن کے احتساب کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ان 3 حدیث جو متفقن علیہ حدیث مراد مسلم بخاری دونوں میں ہیں، یہ تینوں حدیث کی بیان کرنے کا مقصد آپ سے یہ ہے کہ یہ حدیثیں آپ سن کر سمجھیں کہ کیا ان احادیث کے مستاق مصداق ہم سب ہوئے ہیں کہ نہیں. اگر آپ ان تینوں حدیثوں کو جو بیان ہوں گی ان کو سمجھ کر آپ سمجھیں گے اللہ کا شکر ہے میں ان تینوں حدیثوں پر پورا اترا، تو خدا کی قسم آج آپ جو شکرانے کی ادا نماز کریں گے
اللہ تعالیٰ اس کو بیش بہا جزا اور عطا فرمائے گا آپ کو۔ اب دیکھیے، جامع ترمذی شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں تینوں، اور حدیث کا پہلا ریفرنس ہے 2347 2347۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تین مختلف حدیثیں ہیں اور تینوں ہماری رمضان المبارک جو ہم سے رخصت ہوا ہے، اللہ اکبر، اس کی شان میں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے رمضان المبارک میں روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں ایسے روزے، ورنہ روزے رکھنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ ہم آج کل جو موبائل کی وبا آئی ہے تو وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے روزہ تو رکھا ہوا ہے، لیکن دیگر ایکٹیویٹیز جس کو انٹرٹینمنٹ آپ کھیل لیں اپنے الفاظ میں، اس میں مئو ہو جاتا ہے، یار انٹرٹینمنٹ وقت پاس ہو رہا ہے 2 گھنٹے، تو پھر یہ روزہ تو نہ ہوا نا۔ آپ خود سوچو، روزہ رکھ کے تو پھر روزہ اللہ کے لیے، اور صوم لی اللہ اس کی جزا دے گا، پھر اللہ کے لیے، تو پھر وہ کام بھی اللہ کے لیے کرو پورے روزے میں۔ جب تم صبر کرتے ہو، ہر کام چھوڑ دیتے ہو، تو پھر وہ روزے میں پھر فضولیات کہوں میں اس کو، عام طور پہ رمضان کے لیے معاملے میں روزے کے حالت میں آپ کے لیے فضولیات ہوئی نا، کہ آپ انٹرٹینمنٹس کے لیے اپنا وقت اس لیے پاس کر رہے ہو کہ میرا روزہ 8 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے پاس ہو جائے، اور موبائل پہ لیٹ سے کچھ بھی آپ سمجھ لیں اس کو دیکھنے کو، ماں سوائے کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں، کوئی ورد کریں، کوئی ذکر کریں، کوئی حدیث کی کتاب پڑھیں، وہ ایک دیگر معاملہ ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، ایمان و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے روزے رکھے، اللہ رب العالمین اس کی اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پہلی حدیث، اب آپ مصداق سمجھیے گا کہ رمضان میں ہم نے کیا کیا۔ دوسری حدیث پاک، میرے مدنی آقا حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا راتوں کو، قیام سے مراد مفسر محدث یہ لکھتے ہیں تراویح، جسے ہم تراویح کہتے ہیں، تراویح پڑھی، یوں کہوں میں سیدھے الفاظ میں، ایمانم و احتسابن، ایمان اور احتساب کے ساتھ تراویح پڑھی، سچی نیت کے ساتھ تراویح پڑھی، اس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس بندے کے لیے بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ 2 حدیثیں، بہت سارے لوگ آ گئے مصداق میں نا۔ تیسری حدیث، اللہ اکبر، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے شب قدر کو پایا، طاق رات بھی ہو سکتی ہے، شب قدر بڑی رات بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایک رات تو نہیں نا، میرے سرکار نے تو 5 راتوں کا نشاندہی فرما دی آپ کو کہ 5 راتوں کو پالو، اللہ اکبر، 5 راتوں میں تم نے پا لیا اور اس میں شب قدر آپ نے پالی، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بھی اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ 3 حدیث کو غور کریں ہم اپنے آگے پیچھے لگا کر کہ یا اللہ ہم نے تو تینوں پہ عمل کیا ہے، لیکن میں خوش نصیب تو ان کو کہوں گا جو یہاں ضمناً ذکر کر رہا ہوں، جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، واہ واہ، بڑی شان ہے ان کی، خدا گواہ 10 دن تم اللہ کے لیے نہیں دے سکتے سال میں، 10 دن تمہیں ورکنگ چاہیے، 10 دن تمہیں منی کمانا چاہیے، 10 دن تمہیں دنیا چاہیے کہ میرے گھر والے میرے بچے کیا ہوگا، اللہ 10 دن اونلی 10 days، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 10 دن 1 حج اور 2 عمرے کا ثواب تمہیں مل رہا ہے، اور تم کفایہ ہو پورے علاقے کے، کاش کہ ہماری مسجد میں بھی کوئی بیٹھ جاتا، کفایہ ہے 40-50 گھروں مسجد میں، جو نہیں بیٹھا تو اس کی پکڑ ہوگی، اللہ اکبر۔ لیکن آئندہ سال کے لیے یہ تعلیم دے رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کرو اس بات پر کہ وہ اس کے اندر 10 دن بیٹھیں، اور یہاں علماء ہوتے ہیں، حافظ صاحب ہوتے ہیں، تو کہ ان کے ٹریننگ 10 دن میں اور اچھی ہو جائے، دیگر مسائل بھی ان کو علم ہو، نماز کے، وضو کے، دیگر معاملات، یہ 10 دن بڑے قیمتی ہوتے ہیں اگر کوئی سمجھے اس بات کو۔ بیٹھ تو اعتکاف کر لیا جس نے، تو اس نے تو آپ یہ سمجھیں 5 رات آگے رات لاتے ہیں نا پالی، ٹھیک ہے نا، یعنی اعتکاف والا مسجد سے تو نکلتا تو اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کی طاق رات چاہے وہ 23 ہو، چاہے 21 ہو، چاہے 25 ہو، یا چاہے 27 ہو، یا جو بھی آتے آئے 5 طاق یا 29 ہو، تو وہ پالے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ اعتکاف ایسا عمل ہے۔ اب میرے دوستوں بزرگوں، آقا علیہ السلام میں نے آیت کریمہ
تلاوت کی مختصر لائن، شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شکر کرنے والوں بے فکر ہو جاؤ، تم شکر ادا کرو میرا، میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ یعنی نعمت کے شکر ادا کرنے والے کے لیے اللہ کا فرمان ہے کہ میں اسے بے حساب نعمتیں عطا کروں گا۔ تو آج یہ شکر کا دن ہے نا، شکرانے کا دن ہے۔ شکرانہ کیوں؟ اللہ نے ہمیں رمضان مبارک دیا یار، سنو تو صحیح، کسی قوم کو کسی امت کو نہیں ملا، ہمیں کیوں ملا یہ بھی تو سوچو۔ اس لیے ملا کہ میرے محبوب کی امت جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ عشرے دے دیے، آخری عشرہ دے دیا، آزادی ہے جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ، پالو اس کو اور دور ہو جاؤ جہنم سے۔ اللہ کب چاہے گا؟ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ تمہیں عذاب دے، کبھی نہیں، اللہ کبھی نہیں چاہے گا کہ تمہیں عذاب دے، وہ بھی اپنی محبوب کی امت کو، نہ لیکن اس کے جو معاملے ہیں اس کو تو طے کرو نا یار۔ وہ دیکھو بونس دے رہے ہیں رب العالمین تمہیں، رمضان کی شکل میں، شب قدر کی شکل میں، تاک راتوں کی شکل میں، بڑی بڑی راتوں کی شکل میں وہ تمہیں بونس دے رہا ہے کہ جاؤ آؤ اس رات بیٹھ جاؤ اللہ کی یاد میں، اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے دوستوں، تو یہ شکر کیا ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ اس کو سمجھتے ہیں، مفسرین نے اس پہ کلام کیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی ابھی شکر پہ، کیا اعلیٰ حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے نا ہمیشہ خیر میں رہتا ہے، مومن مسلمان ہمیشہ خیر میں ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں بہت ساری بے شمار تو وہ کیا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے۔ نعمتیں ملتی ہیں تو کیا کرتا ہے؟ ذرا زور سے کہیے، نعمتیں ملتی ہیں تو کیا کرتا ہے؟ بس اے مسلمانوں ہم یہی نہیں کرتے، نعمت ملتی ہے تو ہم شکر نہیں ادا کرتے، بھول جاتے ہیں رب کو۔ غم آتا ہے تو سارا کام اوپر ہی ڈال دیتے ہیں، اللہ نے ہمیں ہی دیکھا، اللہ نے میرا ہی گھر دیکھا، اتنا ظلم میرے پہ، گھر میں ہی سب کچھ، وہ کتنا خوش ہے، میں کیسا ہوں۔ اور شکر ہوتی ہے تو تم شکرانے ہی بھول جاتے ہو، وہ کمائی آ رہی ہوتی ہے، تم اس میں لگے، تمہیں خیال ہی نہیں دیتا کہ دے رہا ہے جو رب ہمارا، اس کا ایک دفعہ شکر تو ادا کر لو، اے مالک تو 3 وقت کی روٹی ہمیں دے رہا ہے، کسی کو تو 1 وقت کی روٹی میسر نہیں، کسی کے پاس گھر میسر نہیں، ہمیں اللہ رب العالمین نے ٹھاٹ والا گھر عطا فرمایا۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، اے اللہ تو نے ہمیں رمضان المبارک دیا، کس نے شکر ادا کیا رات کو؟ بتاؤ، اے اللہ تیرا شکر ہے رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو گیا۔ کون رویا رمضان کی یاد میں؟ بتاؤ کوئی رویا؟ کسی نے دکھ کا اظہار کیا کہ اتنا قیمتی مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا اور ہم خالی وہی دیکھتے رہے کہ چاند رات آ گئی اور بس چلو تیاری کریں، صبح کی تیاری کریں، عید کی تیاری کریں، بازاروں میں نکل گئے، اللہ وہ ساری رات کا وقت ضائع کیا۔ میرے دوستو بزرگوں ایسا نہیں ہے، نعمت ملے شکر ادا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں مومن خیر میں ہی رہتا ہے، ہر وقت خیر میں رہتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ اور جب مصیبت میں صبر کرتا ہے وہاں تو اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں نا، شکر ادا ہو رہا ہے، یا صبر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ جب جس کے ساتھ ہو جائے صبر کرنے والوں کے تو خیر ہی خیر ہے نا، مصیبت بھی آئے تب بھی ہمارے لیے خیر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مومن خیر۔ اب اس کو سمجھیے، میرے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ایک اور آگے زمین میں یاد آ گئی، بڑی مشہور حدیث ہے، واہ واہ۔ اس کو آپ سمجھیں گے میرے نبی علیہ السلام کے فرمان مبارک کو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ صبر شکر کیا ہے، صبر اور شکر کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک دن سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اب وہ موقع ماحول ایسا تھا اس دور کا، اس وقت کا، کہ 3 پتھر پیٹوں پر باندھے میرے آقا علیہ السلام نے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں پورا مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، اندازہ کیجئے، کھجور پانی پر گزارا۔ اور ہم نے نبی علیہ السلام اس وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے ایک پیشکش دی ہے، آپ کو آفر دی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جبریل کیا؟ بولے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ چاہو تو یہ بطحا کی ساری زمین، یہ پہاڑوں کو سونا کر دوں، جہاں تم جاؤ تمہارے ساتھ چلے، کسی بادشاہ کے پاس بھی ایسی دولت نہیں ہوگی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام
اللہ کی بارگاہ اقدس میں ہاتھ اٹھایا، یا اللہ اے رب کریم، میرا یہ مقصد نہیں تھا، خدا را میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں کیا کروں گا اس چاندی اور سونے کو، اے اللہ میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ ایک دن مجھے تو اتنا کھلا کہ میں تیرا شکر ادا کرتے کرتے تھک جاؤں، اور دوسرے دن مجھے فاقہ دے، بھوکا رکھ، تاکہ میں صبر کروں۔ اللہ، یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی سنت کہ صبر کروں تب بھی اللہ کی معیت تمہیں مل جاتی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کا ساتھ تمہیں مل جاتا ہے۔ لیکن 1 منٹ 2 منٹ تو ہے نا، لیکن سنیں نا یار، اب آ گئی مجھے ایک روانی میں بات یاد اللہ اعلی حضرت کی۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کو سونے کی آفر کی، پہاڑ دی، وہ تو پہلے ہی آفر دی۔ سرکار فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام، بخاری پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں کے اللہ نے مجھے مالک بنا دیا، تقسیم کرنے والا مجھے بنایا۔ خزانے اللہ کے خزانے کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیا۔ اور کیا فرمایا امام اہل سنت نے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بزرگوں، وہاں سرکار کا معاملہ کیا ہے دیکھیں۔ سرکار علیہ السلام جب سوتے تھے تو آپ کے سونے کا بستر، تمہارا میرا تو بڑا آرام دہ ہے یار، میرے نبی کائنات کے شہنشاہ بستر تو دیکھو، چمڑے اور چٹائی کا۔ اللہ، اور مومن فرماتی ہیں میں دیکھتی تھی جب آپ سو کر اٹھتے تو جسم پر نشانات بن جاتے چٹائی کے، اتنی سختی۔ عمر فاروق نے ایک دن سوال بھی کر لیا، یا رسول اللہ آپ تو کائنات کے سردار ہیں، آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ دوسرے بادشاہ بڑے بڑے بستروں میں سوتے ہیں، آپ؟ حضور نے منع فرمایا، نہ لا دنیا مجھے نہیں چاہیے۔ وہاں کی سوچ، عمر وہاں جانا ہے کہ ایسا، کیا اعظم چشتی فرماتے ہیں ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ارے لیٹا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ عز و جل